شاہ کالونی کے اس چھوٹے سے محلے کے ایک گھر میں شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ گھر کی خوبصورت اور نازوں سے پلی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی کے ہنگامے عروج پر تھے۔ سارے مہمان آہستہ آہستہ گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دلہن مائیوں کا پیلا جوڑا پہنے سہیلیوں کی باتوں پر شرما رہی تھی۔ اس بیچ میں گھن چکر بن چکی تھی کیونکہ ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر کو ماہ نور میری ہی تو لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا، میری سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میں سارے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں میں کسی سے ملاقات کر پاؤں اور وہ اس بات کا برا مان جائے۔ تبھی دروازے سے ایک عورت اندر داخل ہوئی تھی، کالے رنگ کے کپڑے پہنے اور کالے دوپٹے سے منہ چھپائے۔ وہ مجھ سے ملنے کی بجائے سیدھا اندر چلی گئی تھی۔ میں اتنی مہمان عورتوں کے درمیان موجود تھی، میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور کچن میں جا کر مہمانوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے لگی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دھوئیں کی بو نے میرے حواس چوکنا کر دیے۔ جیسے ہی کچن سے باہر آئی تو میرے اوپر قیامت گزر گئی۔ آگ کے شعلے تو آسمان کو چھو رہے تھے۔ جس کمرے میں میری بیٹی کا پورا جہیز کا سامان تھا وہ شعلوں کی نظر ہو گیا تھا۔ سارے مہمان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تبھی میرا کلیجہ پھٹا اور مجھے اپنی بیٹی ماہ نور کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا میرا شوہر اسے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لیے باہر کی طرف لے کر آ رہا تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دے کر میرے حواس نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ محلے کے لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس جلتے آگ کے شعلوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری بیٹی کا پورا جہیز کا سامان جل کر راکھ ہو چکا ہوگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری آنکھوں سے نکلنے والے سے ہی یہ آگ بجھے گی۔ جب تک فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے آئی تھیں تب تک میری بیٹی کا سارا جہیز جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ سب سے گہرا سوال جو ابھی تک میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ آگ کیوں اور کس طرح لگی تھی، یہ خوفناک سوال جو میں اپنے شوہر سے کرنے والی تھی، لیکن عورتوں کی بھیڑ میں سے ہوتی ہوئی میری نظر اچانک ہی ایک عورت پر پڑی تھی۔ کالی چادر میں منہ چھپائے اس کی مکار آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جا کر دیکھتی کہ وہ کون ہے، اچانک ہی اس بھرے ہجوم میں وہ کب غائب ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میرا نام جنت بیگم ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں اس محلے میں رہتی تھی۔ ہمارا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میری سب سے بڑی بیٹی ماہ نور تھی، جس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ نام کی ماہ نور نہ تھی، خدا نے اس کو بے پناہ خوبصورتی سے نوازا تھا۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اور گوری رنگت اسے سینکڑوں لڑکیوں میں کھڑی ہوئی ممتاز کرتی تھی۔ آنے جانے والی عورتیں بھی اسے دیکھ دیکھ کر ماشاءاللہ کہا کرتی۔ وہ ہماری شادی کے پورے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب پہلی بار ڈاکٹرنی نے اسے میری گود میں دیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کی سفید گوری رنگت اور سیاہ کالی آنکھیں دیکھ کر تو اس پر کسی پری کا گمان ہوتا تھا۔ خدا نے اتنے سالوں بعد اولاد عطا کی تھی، لیکن اس کی خوبصورت اور معصوم شکل نے میری ساری حسرت مٹا دی تھی۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ میرے شوہر کی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، لیکن گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا کیونکہ گھر بھی اپنا تھا اور گھر کے اخراجات بھی کم ہی تھے۔ میری ماہ نور بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے میٹرک تک ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے اسے سلائی کڑھائی اور دوسرے کورس کروا دیے۔ یوں وہ دلچسپی سے یہ سارے کام سیکھ چکی تھی۔ جب وہ اسکول جاتی تو میں اسے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری نبھاتی۔ بچپن سے ہی اس کی کمزوری تھی کہ کوئی بھی عورت اسے ٹوک دیتی تو اسے فوراً ہی نظر لگ جایا کرتی تھی، اور جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی خوبصورتی میں 4 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو ہر آئی گئی عورت مجھے کہتی کہ اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھا کرو، اسے نظر لگ جائے گی۔ یوں 7 پردوں میں چھپی ہوئی میری بیٹی پھر بھی کسی نہ کسی کی بری نظر کے چکر میں پھنس جاتی۔ کئی دن تک اس کے سر میں درد رہتا، آنکھوں سے پانی بہنے لگ جاتا۔ میں اس بات پر بڑی پریشان رہا کرتی تھی۔ ماہ نور 10 سال کی ہوئی تو اس کے بعد
میرے ہاں پھر اولاد کی امید ہوئی اور یوں 10 سال بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو ہمارا خاندان مکمل ہو گیا۔ چھوٹی سی ہماری فیملی غریب لیکن خوشحال تھی۔ اس ہمارے قریب محلے میں سارے ہی غریب زدہ خاندان بستے تھے، ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھی کام آتے تھے۔ میری بیٹی اب 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے بار بار نظر لگنے اور پھر بیمار ہو جانے کی وجہ سے میں بڑی پریشان رہا کرتی۔ تبھی میں نے اپنی ایک جاننے والی کے بارے میں بات کی تو کہنے لگی، بہن پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس پریشانی کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ تمہاری بیٹی تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے، تم اس کا مستقل علاج کرواؤ تاکہ یہ ایسے بیمار نہ رہے۔ کل کو اس کی شادی بھی ہوگی تو سوچو کہ یہ سب کیسے سہے گی۔ میں پریشانی سے کہنے لگی، لیکن میں کیا کروں، اسے تو بار بار نظر لگتی رہتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ والی بستی میں ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے، تم اسے اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ کچھ ایسا عمل یا تعویذ بتائے گا کہ چند دن بعد ہی تمہاری بیٹی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ یوں اگلے دن میں نے ماہنور کو کہا کہ چادر پہن لو اور میرے ساتھ چلو۔ اب زبیدہ جو محلے کی ہی عورت تھی وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ یوں ہم دونوں اسے لے کر اس عامل کے پاس جا پہنچے۔ استانے میں آ کر میں انتہائی گھٹن اور الجھن سے محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف ماہنور بھی پریشان ہو رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد نمبر آیا تو میں اپنی بیٹی کو لے کر اندر چلی گئی۔ اندر عامل کے ساتھ ایک مریدنی بیٹھی تھی، لیکن عامل کو دیکھ کر مجھے عجیب سا خیال آیا، کیونکہ میں تو اسے کوئی نورانی چہرے والا درویش سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو کالے رنگ کے کپڑے پہنے، گلے میں مالا ڈالے، بڑی بڑی آنکھوں والا خوفناک آدمی تھا۔ پھر اس نے مجھ سے میرا مسئلہ کچھ تھا تو میں نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، کیونکہ جو بھی عورت اسے ٹوک دیتی ہے تو اسے فوراً نظر لگ جاتی ہے۔ تب اس نے غور سے میری بیٹی کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اسے تو بڑی سخت نظر لگی ہے اور وہ بھی شیطانی۔ ایسے کرنا، تم ہر روز اسے میرے پاس لے کر آنا، میں 10 دن تک عمل کروں گا، تب جا کر یہ شیطانی نظر اس سے ہٹے گی۔ اگر تم نے بیچ میں عمل روک دیا تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اس عامل نے تو مجھے ڈرا دیا تھا۔ میری بیٹی بھی گھبرا گئی۔ پھر اس نے ایک عمل کیا اور ہمیں واپس بھیج دیا، لیکن سختی سے تاکید کی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کل ضرور آستانے پر آتے ہیں۔ کیونکہ ماہنور کو لے کر گھر آ گئی، میں نے دیکھا وہ کچھ خاموش سی تھی۔ کہنے لگی، امی وہ عامل کچھ عجیب سا تھا، آپ خواہ مجھے اس کے پاس لے کر چلی گئی۔ تو میں کہنے لگی، نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے تم دوبارہ بیمار نہ پڑو۔ یوں اب اسے لے کر میں اس عامل کے پاس لے کر جانے لگی۔ مجھے آتے ہوئے 2-4 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن میں اپنا نمبر آنے پر اندر جانے لگی تو مریدنی نے مجھے وہی روک دیا۔ کہنے لگی، آج صرف تمہاری بیٹی ہی اندر جائے گی، کیونکہ عامل بابا نے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر حیران تھی۔ یوں اکیلی بیٹی کا اندر جانا بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ گھبرا جاتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کا کہا تو مریدنی نے منع کر دیا۔ کافی دیر بعد ماہنور باہر آئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ گھر آ کر کہنے لگی، امی اب میں دوبارہ کبھی عامل کے آستانے پر نہیں جاؤں گی۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کہنے لگی، بیٹا اس کی آنکھیں ہی ایسی ہیں، خوفناک سی، لیکن تمہارا یہ علاج مکمل کروانا ضروری ہے۔ معلوم نہیں اس نے کیا کہا تھا کہ اگر ادھورا چھوڑ دیا تو نقصان اٹھائیں گے۔ اب وہ خاموش تھی۔ پھر بھی عمل ہونے میں صرف 2 دن ہی باقی تھے جب ایک دن عامل نے مجھے اپنے آستانے میں بلایا۔ کہنے لگا، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی ایک آدمی آ گیا تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اس لیے میرے پاس اس کے لیے ایک رشتہ۔ میں اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا، تم خوش نصیب عورت ہو، تمہاری بیٹی مجھے پسند آئی ہے، اس لیے میں اپنی تیسری شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا اور پھر اس آستانے پر آنے والی عورتوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے پہلے ہی 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ اب میں گھبرا گئی۔ اس کے بعد پر میں کہنے لگی، لیکن میں ایک شادی شدہ مرد سے کیسے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتی ہوں؟ تو میری بات سن کر غضبناک ہو گیا۔ کہنے لگا، تجھے کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ اگر میں کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دوں تو اسے پا کر ہی رہتا ہوں۔
اب تو سوچ لے، تو ایک غریب عورت ہے، تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی، اس لیے کل اپنا جواب لے کر آنا۔ میں ہانپتی کانپتی باہر آئی تھی جہاں ماہ نور بیٹھی تھی۔ وہ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا امی؟ لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ ہاتھ پکڑ کر فوراً ہی اسے گھر لے آئی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بھی نہ بتائی۔ ساری غلطی میری ہی تھی۔ آخر کو مجھے اپنی خوبصورت اور جوان بیٹی کو اس عامل کے آستانے پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری رات سوچوں میں گزر گئی۔ گھر کے برابر میں ہی ایک بڑا سا درخت بنا تھا۔ جب کمرے میں نیند نہ آئی تو میں باہر سے آ کر لیٹ گئی۔ جب بھی ایسا محسوس ہوا جیسے اس درخت کی شاخیں زور سے ہلی ہوں۔ میں حیران تھی کہ اس وقت ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ چونک چونک کر گھر کی دیوار سے آتی باہر موجود درخت کی شاخوں کو دیکھنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہے۔ ویسے بھی یہ درخت بہت پرانا تھا۔ اکثر محلے کے لوگوں کا خیال تھا کہ رات کو اس پر کوئی مخلوق موجود ہوتی ہے۔ اب میں گھبرا کر اندر آ گئی تھی۔ ایک تو ویسے ہی اس عامل کی بات نے مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے اس درخت پر ہونے والی عجیب و غریب حرکت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں اور ماہ نور گھر پر اکیلے تھے۔ میں نے ابھی تک وہ بات ماہ نور کو بھی نہ بتائی تھی۔ شام ہوئی تو کہنے لگی، امی کیا ہوا؟ وہ عمل پورا ہو گیا؟ آج آستانے پر نہیں جانا؟ میں خاموش تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس عامل کی مریدنی دروازے پر موجود تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ میں نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، عامل کی بات تو تم سن ہی چکی ہو۔ یاد رکھنا، آج تک ان کی کسی بات سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو گی تو تمہاری بیٹی کی قسمت بدل جائے گی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہنے لگی، جب یہاں سے مجھے اس شیطان عامل کے ساتھ ہرگز اپنی بیٹی کی شادی نہیں، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے میری بات سن کر کہا، بہت پچھتاؤ گی۔ اب وہ سارا حساب کتاب جان چکا ہے اور اس نے اگر کوئی خطرناک عمل کر دیا تو تمہاری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم پھر کبھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی، یاد رکھنا۔ اور اگر عامل کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی تو وہ ان جنات کو تمہارے گھر بھیج دے گا جو اس کے قبضے میں ہیں۔ یوں ہر رات وہ خوفناک جنات تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی لال آنکھیں خوفناک ہو رہی تھیں۔ جیسا وہ عامل دکھتا تھا ویسے ہی اس کی مریدنی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر گئی میں نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ پلٹی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پیلے پڑتی ماہ نور کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہے۔ پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، امی مجھے پہلے ہی وہ شیطان صفت آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن آپ نے غلطی کی جو تو روزانہ مجھے اس کے پاس لے جاتی رہی۔ وہ بہانے سے کبھی میرے کندھے کو چھوتا تو کبھی میرے چہرے کو۔ یہ سب وہ عمل کرنے کے دوران کرتا تھا، لیکن مجھے اس کے اوپر بہت غصہ آتا تھا۔ لیکن آج یہ بات جان کر ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ اب وہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کی جنات کو بھیجنے والی بات نے ہم دونوں ماں بیٹی کو ڈرا دیا تھا۔ پھر رات ہونے والی اور عجیب و غریب حرکت جو مجھے اس درخت کے نیچے محسوس ہوئی تھی، اب ایسے لگتا ہے جیسے ہم اس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو بھی نہ بتایا تھا۔ ہم ماں بیٹی تو گھر سے باہر نہ نکلتے، لیکن پھر اس رات جب میں ماہ نور کے کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک ہی ذہن میں کوئی چلتا پھرتا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا اس کے والد تو بے خبر سو رہے تھے۔ میں ہی ہمت کر کے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے ہی خوف زدہ سی ماہ نور تھی۔ جیسے ہی سین میں آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، لیکن اچانک ہی دوسرے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ اس کمرے میں تو کوئی بھی نہ سوتا کیونکہ وہاں سامان کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ماہ نور تو خوف سے کانپنے لگی، ڈر کر کہنے لگی، امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی سہمی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ بجنے کی آواز سے اس کے باپ اٹھ کر باہر آئے تھے۔ آدھی رات کو ہم پریشان حالت میں گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ میں خاموش تھی۔ دوسرے دن ماہ نور مجھے کہنے لگی،
امی ابو کو سب کچھ بتا دو، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ایسا نہ ہو ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں۔ وہ مریدنی بھی روزانہ آ رہی تھی، اس کی زبان پر اس عامل کا کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کا نکاح اس عامل سے کر دو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ ناچار مجھے یہ ساری باتیں اس کے ابو کو بتانا پڑی۔ وہ سن کر سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ مجھے کہنے لگے، بیگم اتنی بڑی بات ہوگی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم مجھے پہلے ہی سب بتا دیتی اور اس عامل کے پاس اس بیٹی کو نہ لے کر جاتی۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس بات کا میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا جلد سے جلد رشتہ طے کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس سے میں ہماری بھلائی ہے، لیکن یہ کام بہت بالکل چپ چاپ کر کے کرنا ہوگا، بس شادی کی خبر پر سارے رشتہ دار کو دینی ہے۔ اب ہم چپ چاپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھ رہے تھے، دوسری طرف وہ مریدنی بھی روزانہ آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہانے سے ٹال دیا کہ ہمیں ابھی تھوڑا وقت چاہیے۔ یوں میں نے اسے کہا کہ تم نے 1 مہینے بعد آ کر ہمارا جواب لینا ہے۔ یوں بالآخر خدا نے ہماری مدد کی، میرے شوہر کے جاننے والوں میں ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا جو بالکل میری بیٹی کے جوڑ کا تھا۔ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہمیں 1 مہینے کے اندر اندر شادی کرنی ہے، کیونکہ ہماری بہت بڑی مجبوری ہے۔ انہوں نے ہماری پریشانی سمجھ لی تھی، فوراً ہی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ یہ سب ہم چپ چاپ کر رہے تھے۔ مہنور کا سارا جہیز میں نے بچپن سے ہی بنانا شروع کر دیا تھا۔ یوں ایک کمرہ جو پورے سامان سے بھرا ہوا تھا وہ اس کا سارا جہیز تھا۔ جو کمی بیشی اور خریداری کرنی تھی وہ میں اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے پوری کر رہی تھی۔ یوں اس کا سارا جہیز تیار ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو جلدی لیکن بہت شاندار طریقے سے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر شادی میں 3-4 دن ہی بعد باقی تھے، جب اچانک ایک دن میں سوئی تو مجھے رات میں خواب میں نظر آیا جیسے گھر کے برابر میں جو درخت ہیں وہاں پر ایک لمبا چوڑا سایہ اس گھر میں چھلانگ مار کر آیا ہے، اور اس نے سیدھا اس کمرے کا رخ کیا تھا جہاں پر میری بیٹی سوئی پڑی ہے۔ وہ ماہنور کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لے جا رہا تھا۔ میری بیٹی چیخ چلا رہی تھی لیکن وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹے جا رہا تھا۔ تبھی میں اس سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتی اچانک ہی اس نے مجھے دھکا دے کر گرایا۔ تب ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں اس خواب کو دیکھ کر بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی، ایسے لگتا جیسے اس عامل کا بھیجا ہوا سیب میرے ہی گھر میں گھومتا پھر رہا ہو۔ بس میں دعا کرتی کہ میری بیٹی کی شادی خیر و عافیت سے ہو جائے۔ پھر شادی میں صرف 3 دن ہی باقی تھے۔ کل لڑکے والے جہیز لے کر آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میری بیٹی کا پورا جہیز جل کر راکھ ہو گیا۔ تو رات لڑکے والوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ یوں سارے محلے والے لوگوں کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ دیکھو تو صحیح، بچپن سے ہی جس لڑکی کی خوبصورتی کی تعریفیں ہوتی تھیں آج وہ شادی کے دن رخصت نہ ہوئی بلکہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اور سارا جہیز بھی جل گیا۔ میں تو جیتے جی مرنے کو جا رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری لاڈلی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا بار بار وہ میرے ذہن میں نقاب پوش کالی چادر والی عورت آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مکاری جھلک رہی تھی۔ پولیس آئی، تحقیقات بھی کی، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ سب نے کہا کہ یہ کوئی حادثہ تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ آیا کسی نے ماچس جلائی تھی یا پھر کسی دھماکے کی آواز سنی تھی۔ ایسی کوئی آواز نہ آئی تھی اور پورے گھر میں آگ لگی تو جہیز جل کر راکھ ہو گیا۔ میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ جہاں رشتہ طے کیا تھا انہوں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے آپ کی بیٹی خوبصورت لیکن منحوس ہے، ہمیں ایسے گھر میں رشتہ نہیں جوڑنا۔ اس نے جانے سے پہلے آپ کے گھر کو ہی برباد کر دیا تو ہمارے گھر میں آنے کے بعد وہ اس گھر کا کیا حال کرے گی۔ میری بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اسے دلاسا دیتی کہ خدا جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، شاید اسی میں تمہاری بھلائی تھی۔
پھر ایک دن میری ساتھ والی پڑوسن آئی تو اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگی سامل نے تمہیں اپنے آستانے پر بلایا ہے۔ میں اس شیطان کی تو شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، ایسے لگتا یہ سب اسی نے کروایا ہو۔ میری بیٹی پورا دن بستر پر پڑی رہتی۔ اب اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، جتنی بھی جمع پونجی تھی میں نے وہ شادی اور اس کے جہیز پر لگا دی تھی۔ اب دکان کی آنے والی آمدنی سے ہی ہمارا گھر چل رہا تھا۔ میرے دل کو کسی صورت بھی سکون نہ تھا۔ میں سوچتی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ بھلے ہی میرا جو بھی نقصان ہو جاتا، لیکن میری پھول جیسی بیٹی کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ وہ تو بالکل ہی اس حادثے کے بعد سہم کر رہ گئی تھی۔ یوں ایک دن دل کو زیادہ گھبرایا تو ایک درگاہ پر چلی گئی۔ وہاں پر پہلے حاضری دی اور پھر اس درگاہ پر بنے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا جب میرے برابر میں آ کر ایک فقیرنی بیٹھ گئی۔ وہ تھیلی سے نکال کر کھانا کھا رہی تھی، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کیوں پریشان ہو بی بی، اللہ بھلا کرے گا۔ میں اس کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جس کی اکلوتی بیٹی کا نصیب پھوٹ جائے وہ بھلا پریشان نہ ہو تو کیا ہو؟ تو وہ فقیرنی کہنے لگی پریشانی کے بعد ہی آسانیاں ہیں، دیکھنا رب تیری مشکل جلد ہی دور کر دے گا، بلکہ غیب سے تیری مدد کرے گا، تو پریشان مت ہو۔ مجھے دعا دیتی وہ کھانا کھا کر ملنگ سے انداز میں وہاں سے چلی گئی اور میں دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کی اس بات نے میرے دل کو تھوڑی ڈھارس بنا دی تھی اور میں صبر کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اب گھر آئی تو اپنی بیٹی کا اداس چہرہ دیکھ کر خیال آیا کہ میں خود بھی رو پیٹ رہی ہوں اور اپنی بیٹی کا خیال بھی نہ کیا کہ وہ اس ساری صورتحال سے کتنی پریشان ہوگی۔ تبھی میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر اسے تسلی کا فیصلہ کیا۔ پھر دوسرے دن میں اسے گھر کے کام کاج میں اپنے ساتھ لگانے لگی تاکہ وہ ان ساری سوچوں سے چھٹکارا پا لے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم دونوں ماں بیٹی اس واقعے کو بھول نہ سکے تھے۔ یہ واقعہ بھی تو اتنا سنگین تھا۔ پھر ایک دن میں کمرے میں سوئی تھی جب میں نے دبے پاؤں اپنی بیٹی کو اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھی کہ آدھی رات کو چھت پر کیوں جا رہی ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اس کے پیچھے جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید اسے گھٹن محسوس ہو رہی ہوگی، تبھی تو یہ آدھی رات کو چھت پر جا رہی ہے۔ پھر میں نے اسے ٹوکنے کا خیال رہنے دیا، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر 2-3 راتیں ایسی ہی گزری تھیں۔ اچانک تیسری رات کو میں نے گھر میں باتوں کی آواز سنی۔ یہ آوازیں چھت پر سے آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں چونک کر اٹھی تو میری بیٹی کمرے سے غائب تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آدھی رات کو چھت پر جا کر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اب مجھے بہت سے وہم نے ستا دیا تھا۔ اوپر آئی تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑی بیٹی میری طرف رخ موڑے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کا گدا جھنجھوڑا۔ کہنے لگی ماہ نور کیا ہوا تمہیں، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے نیند سے بھری مندی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی امی میں چھت پر کیسے آئی؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، گھبرا کر وہ سیڑھیوں سے نیچے چلی گئی اور میں حیران پریشان چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خوف کی ایک تیز لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اچانک ہی اس پرانے درخت پر مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ اب میں نیچے آ گئی تھی، لیکن ہر رات بیٹی کو یوں بے قرار اور پریشان پھرتے دیکھنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے دماغ پر کوئی اثر ہوا ہو۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنے شوہر کو یہ سب بتایا تو اس نے ماہ نور کو سمجھانا شروع کیا۔ کہا کہ بیٹا نماز میں دل لگایا کرو، ایسے تمہارے ذہن کو بھی سکون مل جائے گا۔ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب آگے زندگی کی طرف بڑھنا ہے۔ یوں اب ماہ نور قرآن پاک پڑھنے لگی تھی اور نماز بھی پڑھتی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور بھی نورانی ہو کر حسین لگتا۔ میں نے دیکھا وہ تہجد پڑھنے لگی تھی اور رات کو کسی بھی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتی۔ ایسے میں وہ ہماری نیند خراب نہ ہو اس لیے اوپر جا کر تلاوت کیا کرتی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ایک سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ اس شیطان عامل نے جو کچھ بھی ہم بیٹی کے ساتھ کیا تھا اسے بھلانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو میں نے جلد بازی میں آ کر اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ پھر نہ جانے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ پھر ایک دن مجھے چھت سے ماہ نور کی بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر آدھی رات کو وہ کس سے بات کر رہی ہے۔
दबे पाँव पर जा पहुंची। जैसे ही मैंने महानूर को झंझोड़ा तो वहाँ पर एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, लेकिन एक साया सा मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ से भागता देखा था। यहाँ पर कौन था? मैं घबरा कर उससे पूछने लगी। वह कहने लगी, अम्मी ये एक राज है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप ये किसी से नहीं कहेंगी। अब मैं हैरान परेशान उसे देख रही थी। वो कहने लगी, अम्मी इस तरफ पर एक नेक बाबा रहता है, उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? तो वो बोली, अम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही, वो नेक बाबा इस तरफ पर सालों से रहता है और ये दरख्त बहुत पुराना है। जब जब मैं बैठकर यहाँ तिलावत करती हूँ तो वो मेरे पास आकर बैठ जाता है और मेरी तिलावत सुनता है। उसे मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। मैंने देखा उसके चेहरे पर झूठ नहीं था, वो जो कुछ कह रही थी वो सब सच है। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सोचने लगी कि कहीं फिर से मेरी बेटी किसी परेशानी का शिकार ना हो जाए। मैं कहने लगी कि महानूर तुम्हें वो दिखाई देता है? तो उसने इस बात में सर हिलाया। फिर बोली, पहले तो वो मुझे दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर उसकी खुशबू मुझे अपने आस पास महसूस होने लगी। तब मैंने उसे देखा कि वो मेरे सामने खुद को जाहिर कर दे। मैं उससे नहीं डरूंगी। अम्मी वो नेक बाबा एक जिनजात है। अब उसकी बात ने तो मुझे कुछ बोलने ही ना दिया था। दीवार पर नजर आने वाला साया और इस दरख्त पर हिलती हुई शाखें मुझे बहुत कुछ कहने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वो जो मुझे दिखाई देता था और महसूस होता था वो मैं हरगिज़ महानूर से नहीं कहना चाहती थी। उसका हाथ थामा उसे नीचे लेकर आ गई। दूसरे दिन मैं उसे कहने लगी, देखो बेटा मुझे डराओ मत, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम कल रात को कैसी अजीब बातें कर रही थी। तो वो लापरवाही से कहने लगी, अम्मी मैं झूठ नहीं कह रही। जिस तरह इंसानों का इस दुनिया में वजूद है ऐसे ही जिन्नात भी होते हैं। पहले पहले मुझे ये महसूस नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने तहज्जुद की नमाज और कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है तब से मुझे इस नेक बाबा की मौजूदगी महसूस होने लगी। एक दफ़ा मैं आधी रात को ऊपर छत पर बैठकर तिलावत कर रही थी। रात की तन्हाई में अपने माजी को सोचा तो आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन किस कदर तकलीफ़ में मुब्तला हैं। यही सोचकर मैं रो रही थी तो अचानक ही किसी की खुशबू महसूस होने लगी। मैं बुरी तरह घबरा गई, लेकिन फिर जब मैंने इस वजूद से कहा कि वो अपने आप को मेरे सामने जाहिर कर दे तो ही उसे देख पाई थी। वो बहुत नौरानी चेहरे वाले सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग हैं। उनका कहना है कि वो एक जिनजात हैं जो इस दरख्त पर इसलिए रहते हैं क्योंकि इसके बिल्कुल करीब ही एक मस्जिद है। वो अक्सर इबादत करने वहाँ चले जाते हैं और पूरी रात अल्लाह से लौ लगा कर रखते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे जवानी में यूं इबादत करते देखा तो वो मुझसे नहायत खुश हुए। कहने लगे कि आज से तेरी सारी परेशानियां मेरी और मेरी सारी खुशियां तेरी। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियां लाऊंगा, तुम मेरी बेटी बन गई हो। वो जिस तरह प्यार भरे लहजे में बातें कर रही थी मैं उसे देखती रह गई। कहीं उसकी दिमागी हालत पर कुछ असर ना हो गया हो, यही सोचकर मैं खौफ महसूस कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह वो हंसने लगी थी उसे देखकर मैं अपनी इन बातों को झुठला दिया। मैं ये बातें अपने शौहर से भी ना कर सकती थी। दिल चाहता था कि उन्हें ये सब बताऊं। फिर मेरा सबसे छोटा बेटा जिसने 5 माह तक स्कूल पढ़ लिया था, अब मैं उसे दूसरी स्कूल में दाखिल करवाने का सोच रही थी। जब एक दिन महानूर बैठी बैठी कहने लगी, अम्मी मुईद को अब स्कूल नहीं पढ़ाना बल्कि उसे मदरसे में दाखिल करवा देना, हमें उसे हाफिज़ कुरान बढ़ाना है। उसने नेक बाबा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी शक्ल देखने लगी। घबराते हुए कहने लगी, क्या वो तुम्हें इस वक्त भी नज़र आ रहा है? तो वो बोली, नहीं नहीं, जब मैं रोज़ाना रात को तिलावत करने बैठती हूँ तो वो अक्सर आकर मुझसे बातचीत करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने मुईद को कुरान हाफिज़ बनाना है ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान बने। यूं महानूर के कहने पर हमने उसे एक मदरसे में दाखिल करवा दिया था।
پھر جیسے جیسے ماہنور ایک عبادت گزار لڑکی بنتی جا رہی تھی ویسے ویسے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ میں دیکھتی کہ اکثر برتنوں کے نیچے، تکیے کے نیچے سے پیسے نکلتے تھے۔ میں چند پیسے رکھ کر سوتی تھی، لیکن جب اٹھتی تو وہ ڈھیر سارے ہوتے۔ میں بری طرح گھبرا جاتی۔ جب اس بات کا ذکر میں ماہنور سے کرتی تو وہ مسکرا دیتی، کہنے لگی ایسا لگتا ہے اللہ ہمارے گھر میں برکت ڈال رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مجھ سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب ماہنور کے بابا خوشی سے لال چہرہ لیے گھر لوٹے۔ کہنے لگے ارے میری دکان میں تو اتنا سامان بھی نہیں ہے، لیکن آج نہ جانے کیوں جب دروازہ کھولا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے گھر کے حالات یوں بدلے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب اس کے ابو کی دکان ایک بڑے سے جنرل سٹور میں بدل گئی۔ محلے کے لوگ آتے تو کہتے تم لوگوں نے اپنے بڑے نقصان پر صبر کیا، اس لیے آج تمہارے حالات بدل گئے ہیں۔ اب میں اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح رخصت کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک دن ماہنور سے کہنے لگی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کے لیے ایک کمیٹی ڈال دوں تاکہ جب تمہارا رشتہ ہو جائے تو تمہیں ڈھیر سارا جہیز دوں۔ تو وہ کہنے لگی امی آپ فکر نہ کریں، اس نے ایک بابا نے کہا ہے کہ میری شادی کی ذمہ داری ان پر ہے اور وہ سارا انتظام خود کریں گے۔ وہ بڑی لاپرواہی سے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کیا وہ تمہیں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں وہ مجھے ابھی بھی دکھائی دیتے ہیں امی، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ ایک نیک درویش جیسے جنزاد ہیں۔ پھر ایک دن ماہنور پڑوس میں ہونے والے ایک بچے کو دیکھنے گئی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک فقیر تھا۔ وہ مجھ سے روٹی مانگنے لگا۔ جو بھی فقیر دروازے پر آتا تو میں اسے خالی نہ جانے دیتی تھی۔ میں نے فوراً ہی انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود چنگیر میں روٹی اور سالن لے کر آ گئی۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پھر مجھے دعا دیتے ہوئے جانے لگا، لیکن ایک دم ہی پلٹا اور کہنے لگا تو نے آج اس فقیر کو کھانا کھلایا، اس لیے یہ تیرا انعام ہے۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک لال رنگ کی پوٹلی نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ کوئی فقیر بھلا کسی کو کیسے انعام دے سکتا ہے۔ حیران ہو کر اسے پکارنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی گلی سے باہر نکل کر آئی تو اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ گلی تو خوب لمبی تھی، اتنی جلدی اس فقیر کا چل کر اسے پار کرنا ممکن بھی نہ تھا، تو یہ ایک دم سے کیسے غائب ہو گیا؟ پوٹلی لے کر جیسے ہی اندر آئی، اسے کھول کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ اس میں ننھے ننھے ہیرے دمک رہے تھے۔ ایک روٹی کی اتنی بڑی قیمت، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آج ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایک بہت گھر میں منگنی کر جیسے ہی ہمارا نام شہر کے نامی گرامی لوگوں میں شمار ہونے لگا تو ایک اونچے گھرانے سے ماہنور کا رشتہ آ گیا۔ اب میں اسے شہزادیوں کی طرح رخصت کرنا چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے دوبارہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا سانحہ رونما ہو۔ لیکن ایک دن جب اپنے گھر پر اکیلی تھی، اچانک ہی ایک چہرہ چھپائے فقیرنی دروازے پر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ دوپٹے سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے دوپٹہ ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی عورت تھی جو کبھی اس شیطان عامل کی مریدنی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگی، کہا بی بی مجھے معاف کر دو، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، لیکن اس کے بار بار کہنے پر میں نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ روتے روتے کہنے لگی میں اس شیطان عامل کی باتوں میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کی ہر بات ماننا کرتی تھی۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، اسی لیے اس کے آستانے پر کام کرتی تھی، لیکن تمہاری بیٹی کی خوبصورتی کا وہ دیوانہ ہو گیا تو مجھے مجبور کرنے لگا کہ کسی طرح بھی کر کے وہ اس لڑکی سے میری شادی کروا دے۔ یوں میں اس کا پیغام لے کر تمہارے گھر آنے جانے لگی، لیکن جب تم کسی طرح بھی نہ مانی اور تم نے اپنی بیٹی کی دوسری شادی کر دی، تب اس نے شادی والے دن مجھے تمہارے گھر بھیجا۔ میں نے ہی تمہاری بیٹی کے جہیز کو آگ لگائی تھی۔
میں تمہاری مجرم ہوں۔ اس نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، آنکھوں سے بہنے والے آنسو ندامت کے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر بے حد غصہ آیا تھا، نفرت بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے کہہ دیا، تم نے ہمارا تھوڑا برباد کر دیا، لیکن خدا نے ہمیں زیادہ سے نواز دیا ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن میری بد دعا ہے کہ اس عامل کو خدا نے معاف نہ کرے، اسے اس کی کیے کی ضرور سزا ملے۔ یہ سن کر وہ عورت آنسو پونچھتی چلی گئی تھی۔ اب گھر میں ایک بار پھر سے شہنائیوں کی گونج تھی۔ اس بار میں اپنی بیٹی کی ہر چیز پر نظر رکھ رہی تھی۔ نے اونچے گھرانے میں اس کا رشتہ طے کیا تھا، دھوم دھام سے میری بیٹی کی بارات آنے والی تھی۔ اس کے جہیز میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جو کم ہو۔ میں نے اسے خوب جہیز دیکھ کر رخصت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ محلے والے لوگ جو پہلے اسے ایک منحوس لڑکی سمجھتے تھے، آج اس کے نصیب پر رشک کرنے لگیں۔ مہمانوں سے مل کر میں اپنی بیٹی کو دیکھنے اندر گئی، جو اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورتی میں تو ویسے ہی وہ بے مثال تھی، لیکن اس وقت دلہن بنی وہ کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ میں اس سے گلے ملنے لگی تو کہنے لگی، امی میں کسی اور سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، امی میں نے اس نیک بابا سے ایک بار ملاقات کرنی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے ضرور آئیں گے۔ میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی، کہنے لگی، مہانور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، آج تمہاری شادی ہے، اگر یہاں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب اس جنات کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ لیکن وہ ضد پر اڑی رہی، کہنے لگی، امی اس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے، اور وہ میری شادی میں نہیں آئیں گے تو میں شادی بھی نہیں کروں گی۔ وہ حد سے زیادہ ضدی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، خود باہر کمرے کے دروازے کا پہرا دینے لگی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ خوشبو آہستہ آہستہ پورے گھر میں پھیل گئی۔ یہ یقیناً اسی نیک جنات کے وجود کی تھی جو مہانور سے اس کی شادی میں ملنے آیا تھا۔ گھر میں آئے سارے مہمان عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی تیز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی یہ محسوس نہ کر لے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد جان میں جان آئی جب مہانور نے خود ہی دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ پھر وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگی، امی بابا مجھ سے مل کر چلے گئے ہیں، وہ نہ جانے کب تک اسے دکھائی دینے والا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں وہ جن ذات ساری زندگی کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ پھر دھوم دھام سے میری بیٹی رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ آج میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے۔ اس دن کی بھیانک یاد نے آج بھی مجھے ستایا تھا، جب لمحے بھر میں میری بیٹی کا لاکھوں کا جہیز جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ لیکن آج گھر کے حالات مختلف تھے۔ سب لوگ اسے خوب جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے رہے تھے۔ یوں وہ خوشی خوشی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ آج میں اطمینان سے سوئی تھی، اس بستر پر لیٹی تو ذہن میں خیال آیا، کہیں وہ شیطان پھر سے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کر دے۔ ضرور اس کا آستانہ یوں ہی چل رہا ہوگا، لڑکیاں بھی اس کے آستانے پر آتی ہوں گی، کب وہ کسی پر بری نظر رکھ لے یہ معلوم ہی نہ پڑتا ہوگا۔ پھر ایک رات میرا شوہر دکان پر کام کر رہا تھا، اسے اکثر ہی آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ بیٹا تو مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا تھا اور اکثر ہی وہاں پر سو جاتا تھا، اس لیے میں گھر پر اکیلی تھی۔ تب ہی مجھے چھت پر کسی کے چلنے پھرنے کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ اب اکیلے گھر میں مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ پہلے تو ہم دونوں ماں بیٹی آرام سے گھر میں لیٹے رہتے تھے، لیکن جب سے میری بیٹی رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی، تب سے میرا اکیلا رہنا دو بھر ہو گیا تھا۔ میں خوف کا بھی شکار ہوئی کہ کہیں کوئی چور اچکا چھت کود گیا۔ یہی دیکھنے کے لیے جیسے ہی اوپر آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چھت پر سفید کپڑے پہنے ایک لمبا چوڑا وجود ایسے چل رہا تھا جیسے وہاں پر واک کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، لیکن وہی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ میں بت بنی اسے دیکھے جا رہی تھی، تب اچانک مجھے اپنے قریب اس کی آواز آئی، ڈرو مت بیٹی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کا لہجہ بہت پاکیزہ تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، کیا آپ یہاں پر رہتے ہیں؟
انہوں نے سر ہلایا، کہنے لگے ہاں میں ایک نیک جنزاد ہوں۔ دور جنگل سے ہوتا ہوا یہاں پر آیا تو ایک درخت پر رہنے لگا۔ پہلے پہل میں ایک شرارتی جنزاد تھا۔ آتی جاتی انسانی لڑکیوں کو اس درخت کے نیچے سے گزرتا دیکھتا تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ دل چاہتا کہ ان کے پیچھے دوڑتا چلا جاؤں۔ میں اکثر ہی لڑکیوں کو دیکھتا رہتا تھا، لیکن پھر جب سے اس درخت کے قریب مسجد تعمیر ہوئی تو مجھے پانچوں وقت اذان کی صدائیں سنائی دینے لگیں اور آواز اس قدر سحر انگیز تھی، میں اس آواز میں کھو جاتا۔ یوں دھیرے دھیرے میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں شیطان سے ایک نیک جنزاد بن گئی۔ یوں مجھے رہتے ہوئے کئی سال بیت گئے۔ میں نے اپنے خدا سے لو لگا لی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا جس گھر کے برابر میں رہتا ہوں ایک دن اس گھر والے خون کے آنسو روئیں گے۔ جب اس گھر میں اس دن ہونے والا اس قدر خوفناک واقعہ دیکھا کہ کس طرح ایک بچی کا دنیاوی سامان جل کر خاک ہو گیا، تب سے میں نے سوچ لیا کہ میں اس بچی کی مدد کروں گا جو نہایت کرب سے گزری ہے۔ دلہن بنی بچی رخصت تو نہ ہوئی، لیکن میرے دل اس کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ اس کے سامنے آیا تو ہرگز نہ ڈری، یوں میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس سے وعدہ کیا کہ ایک دن میں اسے شہزادیوں کی طرح رخصت کروں گا۔ جب میں اس کے سامنے آتا تو وہ مجھ سے باتیں کرتی، اپنے سارے دل کی باتیں کر دیتی۔ کس طرح وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نہایت پریشانیوں سے گزرے ہیں، اس لیے میں نے اس کی مدد کی۔ آج وہ اس گھر سے چلی گئی، لیکن میں پھر بھی اسے اپنے دل میں بہت یاد کرتا ہوں۔ میری دعا ہے وہ ہمیشہ خوش رہے، اور بیٹی تمہیں بھی کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو اس بابا کو یاد کر لینا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بابا وہاں سے چلا گیا اور میں پرسکون ہو گئی کہ کتنے نیک بابا ہیں جنہوں نے میری بیٹی کی اس قدر مدد کی۔ جب میں صبح سو کر اٹھی تو میرے شوہر نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ وہ جعلی عامل بابا جس نے اتنی لڑکیوں کا گھر اجاڑ دیا تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خدا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگی۔ خدا کا ہی کرم تھا جو اس نے میری بیٹی کی قسمت اتنی اچھی کر دی، اور وہ بابا ہماری زندگی میں نہ آتے تو شاید میری بیٹی اب اس گھر سے کبھی رخصت نہ ہو پاتی۔ میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور اپنے خدا کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کیا۔ آج میری زندگی بہت زیادہ پرسکون تھی۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی ہماری آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو روزانہ سننے کو ملے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔